ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یعنی بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہی مرے، ان پر اللہ اور فرشتوں اور انسانوں کی سب کی لعنت ہے۔ وماتوا وهم کفار، اور جو حالت کفر میں مرے، سب سے بدبخت آدمی کفر پر مرنے والا ہے، اگرچہ اس کی ساری زندگی اعلیٰ درجے کی عبادت اور ریاضت اور تبلیغ اور خدمت دین میں گزری ہو۔ کفر پر مرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مرتے وقت ایمان کی دولت سے محروم رہ جانا سب سے بڑی بدبختی ہے، اور اس وقت ایمان کا سلامت رہ جانا بہت بڑی سعادت ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اگرچہ کتنا ہی نیک اور پارسا، عبادت گزار اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، اپنے برے خاتمے سے خوف زدہ رہے۔ ہمارے بزرگان دین کا بھی یہی طرز عمل رہا ہے کہ وہ سب سے زیادہ برے خاتمے کے بارے میں خوف زدہ رہتے تھے۔ چنانچہ جب حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وقت وصال آیا تو آپ نے رونا شروع کر دیا۔ ان سے کہا گیا کہ آپ امید رکھیے، اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑھ کر گناہوں سے درگزر فرمانے والا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ کیا میں اپنے گناہوں کی وجہ سے آنسو بہا رہا ہوں؟ اگر میں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر قائم رہتے ہوئے مروں گا تو مجھ پر پہاڑوں کے برابر بھی گناہ ڈال دیے جاتے تو مجھے کوئی پرواہ نہ تھی، یعنی ایمان پر موت ہو جائے تو مجھے کچھ ڈر نہیں ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے وقت جب آپ کے صاحبزادے نے طبیعت دریافت کی تو فرمایا ابھی جواب کا وقت نہیں ہے، بس دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی میرا خاتمہ ایمان پر کر دے، کیونکہ ابلیس لعین اپنے سر پر خاک ڈالتے ہوئے مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تیرا دنیا سے ایمان سلامت لے جانا میرے لیے باعث ملال ہے، اور میں اسے کہہ رہا ہوں کہ ابھی نہیں، جب تک ایک بھی سانس باقی ہے خطرے میں ہوں کہ میں تجھ سے پرامن نہیں ہو سکتا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اولیاء کے سردار ہیں، لیکن خوف خدا کا جو عالم تھا اس کا اندازہ آپ کی طرف منسوب ان اشعار سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی نے عید کے دن فرمایا خلق گوید کے فردا یا روز عید است، خوش در روح ہر مومن پدید است، درا روزے کے بایما بمیرم میرا در ملک خود روز عید است، یعنی لوگ کہہ رہے ہیں کہ کل عید ہے اور سب خوش ہیں، لیکن میں تو جس دن اس دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر گیا میرے لیے تو وہی عید کا دن ہو۔ یہاں آیت میں کافروں پر لعنت کی گئی ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس شخص کے کفر پر مرنے کا یقین نہ ہو اس پر لعنت نہ کی جائے، نیز فاسق کا نام لے کر لعنت جائز نہیں، جیسے کہا جائے کہ فلاں شخص پر لعنت ہو، البتہ وصف کے ساتھ لعنت کر سکتے ہیں، جیسے احادیث میں جھوٹوں، سود خوروں، چوروں اور شرابیوں وغیرہ پر لعنت کی گئی ہے۔ نیز وصف کے اعتبار سے لعنت قرآن پاک میں بھی کی گئی ہے، جیسے جھوٹوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی جھوٹوں پر اللہ تبارک و تعالی کی لعنت، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی لعنت۔ مومن تو کافر پر لعنت کریں گے ہی، بروز قیامت کافر بھی ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔